اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مولانا یہی عارفی جو اہل حدیث مولوی وہ کہتے ہیں ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، زداری اس طرح کرنا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ جاہلیت کے زمانے کے کام ہے۔ ہم ناظرین اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس کا کلپ چلیں گے تاکہ اس کی مناسب بکواسات آپ سامنے رد پیش کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں یہ ناسب سوائے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرت کرار علیہ السلام کے سوائے ان کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، سوائے بغض شیعہ حضرت کرار علیہ السلام کا۔ ان اہل حدیث مولوی کے اس مولوی کی آپ کے سامنے کلپ چلاتے ہیں، آپ سن لیں یہ مولوی کیا بکواسات کرے، ہم اس کا رد پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ نعرہ فرمائیے۔ شہادت محرم کے اندر ہو گئی ہے، مگر نہ چاہتے تو آپ اسلام کو دیکھیں، پوری تاریخ بڑی بڑی ہے، اس شہداء کی شہادتوں سے اسلام شہادتوں پہ غم اور سوگ کا قائل نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جعفر حمزہ شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ نے فرمایا تھا لولا ان تجد صفیہ، اگر مجھے ڈرنا نہ ہوتا میری بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی غم تکلیف محسوس کرے گی، میں اسی طرح چچا حمزہ کو چھوڑ دیتا، پرندے ان کو کھا لیتے، اللہ قیامت ان سے جب میرے چچا کو اکٹھا کرو۔ نبی علیہ السلام کو صدمہ ضرور ہے لیکن آپ نے سوگ نہیں منایا، نبی علیہ السلام نے کالے کپڑے، نبی علیہ السلام نے اپنے جو ہے اور ناظر بہت ہم یہ جھوٹ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر چھوڑ دیتا، ہم حضرت حمزہ کے بارے خود رسول اللہ نے رونے کا ماتم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب محترم، اس مولوی کی جہالت ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ سوائے ان کو مولوی کو جھوٹ و مقواسات کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سب محترم، کتاب بنا رمائیے طبقات بن سعد، مصنف محمد بن سعد، متوفہ 230 ہجری، جلد اول، نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی، صفحہ نمبر 280، حصہ اول، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سوگ۔ انصار اپنے مقتولین پر روئے، رسول اللہ نے سنا تو فرمایا حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ انصار کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور حمزہ پر روئیں، رسول اللہ ان کے لیے دعا کی، واپس جانے کو حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا تو پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتی، پھر میت پر۔ بھائی جب کوئی مرتا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ماتم کیا جاتا، پھر اپنے میت کی ماتم کیا جاتا تھا، روتی تھی۔ جس سوگ آپ کہتے ہیں 3 دن سوگ ہوتا ہے، اس کا نہیں رونا چاہیے، سوگ ہو صبر کرنا چاہیے۔ یہاں کیوں رسول اللہ سوگ کرا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کم از کے قسم، یہ آپ نے شیخ الحدیث ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لو۔ ہم شیعہ رافضی بچے آپ کو جواب دیں؟ علماء اہل حدیث کی حالت ہے۔ سر محترم، ہم ان کی موت بتری کتاب جو قرآن مجید کے بعد افضل ترین کتاب سمجھے، ہم اس سے بھی ثابت کرتے ہیں نوحہ۔ محترم کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، ترجمہ مولانا محمد داؤد راز، امام محمد بخاری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 427 پر کیا ہے؟ امہ نے ابو بکر بین فروخ اس وقت گھر سے نکالی جب وہ حضرت ابو بکر نوحہ کاری دی۔ بھائی یعنی سوگ منانا بھی رسول اللہ نے حکم دیا، اور ابو بکر کی بیٹی بہن ام فروا نوحہ کاری تھی، یہ دونوں چیزیں ان کے گھر سے ثابت ہو گئی۔ محترم کتاب میں مسند ابی اعلیٰ مسلی مجلد ثامن 8ویں جلد، امام الحافظ احمد بن علی بن میسمی تمیمی، صفحہ نمبر 63، حدیث نمبر 230 کیا کہتا ہے؟ مانصب ازرب وجہی، عائشہ کہتے ہیں میں عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اسناد حسن۔ مولوی صاحب کم از کم اپنی کتابوں کو پڑھتے، تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سوائے شیعہ حیدر کرار علیہ السلام کو لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ کم از کم اپنی کتابوں کا مطالعہ تو کرو۔ تو شیعوں کے طعن کرنے کے بجائے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لو۔ پتہ نہیں آپ زندگی کہاں گزارے ہیں؟ کیا آپ کو غلام مسلح منی پوری نے کوئی لیکچر نہیں دیے، کوئی حدیث وغیرہ سمجھا ہی نہیں ہے؟
سوائے شیعوں کے بغض کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. سب مطلب آگے اس کا کلپ سنے پھر ہم اس کے رد کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے جو ہے عورتوں کو بال کھولنے کو نہیں دیا, صحابہ کرام کو یہ تعلیم نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے اوپر جو جزا فضا کی, نہ بلکہ نبی علیہ السلام نے برملا آپ نے ایسی چیزوں سے, نوحہ سے, جلیا زاری سے, رونے پیٹنے سے, مرضیوں سے نبی بھائی ہم نے نوحہ ثابت کر دیا ام فروہ سے, رونے بھی ہم رسول اللہ حمزہ کا وہ بھی ثابت کی. یہ دو باتیں ہم مرثیہ کا بھی آگے پیش کر دیتے ہیں, ٹینشن نہیں لینی. مولوی صاحب ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, ٹینشن نہیں لینی. ہم شیعہ نے رافضی یہ آپ کو مرثیہ ثابت کر کے آپ کی معتبر کتابوں سے, اگر آپ کے علمی دم خم ہے اسی موضوع پر ہمارے نوجوان محققین, چاہے چلو آپ سمجھے آپ کو محمد علی چھوٹے ہو, میرے دوست محترم مولانا سید شہباز عثمانی سب سے مناظرہ کر لو. کیوں ان سے بھاگتے ہو؟ نیشنل چینل پر کیوں بھاگے تھے تم؟ کہ تمہیں زرک نے کوئی ساتھ مناظرہ کرنے تیار ہو؟ سید شہباز عثمانی کیا اوکے ہوئی بلا ہوئی کھا جاتی, تم کیوں ڈرتے ہو؟ اپنے پیروں کی طرح فرار ہو جاتے ہو. پتہ ہے میری یہاں علمی لٹریشن ہوگی. پھر ہم اس کے آگے اس کی بکواسات سنیے پھر ہم رد کرتے ہیں. بھائی کیسے خود رسول اللہ نوح کا حکم دے رہے ہیں, تم کیا تیری مولوی عقل نہیں, شیخ احمق ہے, جیسے عثمان احمق تھا جیسے تم احمق ہو. میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جن کو لوگ اپنائے رکھیں گے, لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ وہ حرام ہے, جاہلیت کے عمل آپ نے کرا دیا. فرمایا لوگوں کے حسب و نسب پہ تان کرنا, بعض ستاروں سے بارش حاصل کرنا, اور باپ دادا پہ فخر کرنا, اور اسی طرح فرمایا نوحہ گری, یہ نوحہ کرنا, میتوں کے اوپر رونا پیٹنا, وبیلے کرنا, اور جب اس کے اوپر جو ہے وہ ماتم جو چھینا خوبی, اس کے اوپر زنجیر زری, کما زری, یہ ساری صورتیں نوحے کی صورتیں ہیں. اور نوحہ جاہلیت کا عمل ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت باز نہیں نہ آتی, قیامت کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو جو ہے گندہ کا لباس جو ہے وہ بنایا ہے, وہ توبہ نکل جو گندہ کا لباس اسے. آپ کے تمام صحابہ عادل ہیں, تو کیا مطلب اس طرح لباس بھی آ گیا, پہ ام فروہ کو بھی لباس چاہیے گیا, یعنی آپ کا عدالت صحابہ والا نظریہ باطل ہو جاتا ہے. جی ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آئے شیعوں کے بغض میں, یعنی جب تم شیعوں کے بغض میں آتے ہو نا, آپ کا کوئی نہ کوئی صحابی رگڑا جاتا ہے. اگر نوحہ کرنے سے جہنم, اگر نوحہ ماتم کرنے سے بندہ جہنم میں جاتا ہے, پہلے ام فروہ اور رسول اللہ کے بعد صاحب جائیں گی جب رسول اللہ نے حکم دیا. یعنی مولوی کی عقل کام نہیں کری, یعنی شیخ احمق ہے, بے وقوف مولوی ہے. کیوں؟ جس نے چند روایت پڑھی ہوتی ان کو حدیث وغیرہ مطلع, یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ ناسبی لوگ ہیں. سوائے اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں کچھ نہیں بول سکتے. پہنایا جائے گا. اور نبی فرمایا کہ انا بریئن, لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. من سالہ کا وزارہ کا, میں جس نے جو من سالہ کا وحالہ کا, جس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سر کو موڑ دیا, اپنے رخساروں کو پیٹا, ٹھیک ہے, وہ شقل بھی ہوا, جس نے اپنے سینے کو سار اور رخساروں کو پیٹنا اور سینے کا یہ ماتم ہے, انشاءاللہ آگے ثابت کریں گے ان کی کتب سے, ٹینشن نہیں لینی ہے. عائشہ نے خود اپنے منہ کو پیٹا تھا کہ اس کے مال ہفت ہو گئے, اس کے مال برباد ہو گئے. یہ مولوی ان کی یہی حالت ہے. اور جس نے جاہلیت کی آوازیں لگائی جو ہے, اور اس کے جو ہے جو میت ہوتی ہے اس کی خوبیاں یاد کر کے اس کے جو ہے کارنامے پیٹنا وغیرہ کرنا, یہ نوحہ گری جو ہے یہ جاہلیت کا عمل ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اہل بیت اعظام رحمت دیکھ لیں, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مومنین, آپ ان کو دیکھ لیجیے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے, ازواج مطہرات کو دیکھیے, ائمہ جو ہے اسی طرح جو ہے اہل بیت کے جو شہداء جو ہے ان کو دیکھ لیجیے, سیدنا حسن کو دیکھ لیجیے, سیدنا حسین کو دیکھ رضی اللہ عنہ. کوئی آپ کو نوحہ, مرثیہ, رونا پیٹنا وغیرہ ان چیزوں کو نہ. بھائی ہم اہل بیت سے نوحہ ثابت کر دیں گے, جزا بکا ہم اہل بیت علیہ السلام ثابت کر دیں گے. مولوی صاحب اس سے ٹینشن نہیں لینی. سوائے آپ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے. مولوی صاحب یہی آپ کے علمی کو آتا ہے. پسند کرے گا, نہ پسند کرنے لگائے گا, نہ عملاً ایسی کسی برائی کا مرتکب نظر آئے گا. حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں تو جو ہمارے ہاں جو لوگ عملی طور پہ اپنے دین کے طور پہ دین کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ انہوں نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا, نوحہ گری باقاعدہ ان میں گروہ ہے. وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی نوحہ گری ہے. انہوں نے جعلی رونے رو رو کے لوگوں کو رلانا ہوتا ہے. یہ نوحہ گروں کی جماعت ہوتی ہے. یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے امت میں جاہلیت کو اجاگر کرنا ہے. اور پھر ایک گروہ ہے جو مرثیت. بھائی بات نصیب جو میں فرما صاحب کی, تم جو کہتے جو صاحب کو گالی تھے وہ کافر تھے, تم پہ سب سے بڑے کافر ہوگا, تم اب مرتد ہو گئے, اپنا نکاح پڑھا. اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا باطل ہے, کیوں یہ صحابہ کو گالی دی. صحابیہ تو صحابہ کو گالی ان کے نزدیک کافر ہوتا ہے.
یعنی مولوی کا عقل کام نہیں کرتی. یہ شیعوں کو وقت میں جو آتا منہ میں وہی بکتے رہتے ہیں، لیکن عقل وغیرہ کام نہیں کر رہتے. کیوں؟ کیونکہ ایک مثال ہے ضرب مثل ہے، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کا یہی حال ہے. جنہوں نے میت کی جو ہے خوبیاں، میت کی بہادریاں، میت کے کارنامے بیان کر کر کے لوگوں کو ابھار کے اس پہ لوگوں کو رلانا ہوتا ہے. یہ جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو نبی علیہ السلام ممنوع حرام قرار دیا. اہل بیت میں سے سیدنا علی کو دیکھیں، سیدنا حسن کو، حسین کو دیکھیں. آپ دیکھیں سیدنا علی مظلوم شہید ہوئے مسجد کوفہ کے اندر، اب حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں زندہ تھے. تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوں، اپنے دانت پیٹے ہوں، سینہ کوبی کی ہو. کبھی سیدنا حسن حسین نے انہوں نے وبیلہ کیا ہو، جزا فضا کیا. اب دیکھیے سیدنا علی کی مظلومانہ شہادت ایک بہت بڑا دل. بھائی ہم جزا فضا امام حسین کے لیے ثابت کر دیں گے، ٹینشن نہیں لینی. تم مولوی جھوٹ نہ بولو. چل جی آپ کی خدمت میں آپ آگے پیش کی جاتی ہے. شہادت ہے، لیکن اہل بیت کی سنت ہمارے معاشرے میں اہل بیت کے نام دعوے لگا دو، نقض عمل کے پور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. آخر میں یہ دو باتیں ہم ذرا واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اپنی ان رسومات جاہلیہ کو، جاہلیت کے معاملات کو دین بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے، سنت کے ساتھ ظلم کریں گے. یعنی یوں کہنے کہ یہ اعمال جو جاہلیت ہے، یہ اعمال جو اسلام کے سے قرآن نے نبی نے منع کیا، صاحب محمد نے روکا. اہل بیت سے حتیٰ کہ آپ ان شیعہ اٹھا لیجیے، جب اللہ یا رسول کی لے لیجیے، دیگر کی کتب جو ہے شیعہ کی اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کے اندر بھی یہ اب یہ جو شیعہ کتابوں کے حوالے اور اس کے جزا فضا ان کے اندر بھی آپ کو ممنوع اور جو ہے اس سے بھی آپ کو ممانعت نظر آئے. وہ ممانعت اور وہ دلیل ممانعت ثابت کر دیں گے، ٹینشن نہیں لینی. مولوی صاحب یہ ہم ابھی آگے وارتے پیش کر دیتے ہیں. آپ کا کلب مکمل کر پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختلف وارتیں رکھتے ہیں. کہ دیکھیے جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی نبی فوت ہوئے نا، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی کہنے یہ کنت التدم مع النساء، وجہ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے جو پریشانی اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مار. کیا دیکھو جی نبی علیہ السلام کی وفات امی عائشہ نے ماتم نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پوری حدیث پڑھ لیں. جس عمل کو امی عائشہ خود اپنی نہ سمجھی قرار دیں کہ جو ہے شدت غم میں سمجھ نہیں آئی اور نہ سمجھی میں یہ کام کر بیٹھی، وہ خود نہ سمجھی کہہ کر کے باقاعدہ اس میں لفظ ہے کان من صفحی، یہ میری نادانی نہ سمجھی کی وجہ سے ایسے ہو گیا. اب وہ خود اس عمل کو اپنی نادانی نہ سمجھی قرار دیں. کتنا ظلم ہے کہ اس کو امی عائشہ کی سنت قرار دے کے اجل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا دین بنا لیا جائے، اور پھر دین بھی وہ بنائے جو. ناظرین محترم آپ نے اس کا کلپ سن لیا، یعنی اس کی مولوی کی جہالت آپ لوگوں کی خدمت میں اشکار کرتے ہیں. چاہے مولوی کو جھوٹ اور مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم امام حسین علم جزا فقہ کے حوالے سے دو کتابوں کے حوالے شیعہ پیش کریں، اور پیش کریں سینکڑوں کتب کے حوالے پیش کر سکتے ہیں. سب محترم کتاب اللہ فرمائیے موثق حدیث اہل بیت علیہ السلام، تلیفاً شیخ ہادی نصری، دریات راس عربی، صفحہ نمبر 443. کہتے ہیں المزارات روایت کثیر فی استباب، یعنی ثم قال، یعنی امام علیہ السلام میں پوری پیچھے عبارت ہے کل جزا والبقا مکرو، ہر جزا بقا ہر رونا پیٹنا مکرو ہے. ما خلا جزا البقا قتل حسین، ما سوائے امام حسین علیہ السلام کے لیے جزا بقا کرنا جائز ہے. مولوی آپ کی شیخ احمق عقل کام نہیں کری تھی. یہ شیخ ہادی نشی کا ایک شیعہ کتاب کا حوالہ ہو گیا. سامنے دوسری کتاب ملا فرمائیے وَعَلَمْ العلوم المعارف الاواد من آیات اخبار اقوال امام حسین علیہ السلام، المحدث الکبیر المتبی الخبیر شیخ عبداللہ برہانی استفانی، صفحہ نمبر 533 پر کیا کہتے ہیں. ہماری دوسری سے روایت نقل کرتے ہیں ان عبداللہ السلام امام جب صادق رحم سے قال کل جزا البقا مکروہ سوائے جزا بقا علی الحسین، ہر جزا بقا مکروہ ہے سوائے امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، یعنی رونا پیٹنا امام حسین علیہ السلام کے لیے جائز ہے. مولوی دو کتابوں کا حوالہ کہ شیخ احمد جھوٹ کیوں بولتے ہو، آپ کی یہ علمی اوقات ہے. اب چہرے پر روکنا پیٹنا اس پر آپ کا کیا حال ہے. سامنے کتاب اللہ فرمائیے تفسیر در النصوص سیوطی، تلیف امام جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر سیوطی متوفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 995 ہجریہ، ترجمہ متن قرآن پیر محمد کرم شاہ زرزری، زیاد قرآن پبلیکیشن لاہور سے، صفحہ نمبر 2 سے 41. سعید بن منصور ابن جریر ابن منذر نے بیان کیا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا کا معنی سبھی خوبصورتی فساغن توجہ مانا اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر دے مارا. اپنے کس نے
حضرت سارہ سلام اللہ نے اور ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے کرنا، یہ تو حضرت سارہ سلام اللہ کی سنت ہے، آپ کو یہ اس نے بدعت انجام دی تھی۔ مولوی آپ لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی ہیں، سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ آپ کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی آپ کے اکابر کی حالتیں تھیں۔ محترم کتاب فرمائیے سیرت النبی، مؤلف علامہ شبلی نعمانی، علامہ سلمان ندوی، حصہ اول 2، صفحہ نمبر 242، حصہ اول۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کودہ تھا، ماتم کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرت ہوئی، سب کے عزیز و اقراب ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ مولوی توجہ کر، او مولوی عارفین بے عقل بے وقوف، توجہ کر۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نواں خواہ نہیں ہے، رقت و جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار الفاظ نکلے، لیکن حضرت حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے۔ انسان یہ الفاظ سننے تو ٹپ اٹھے، یعنی سب نے جا کر اپنے بیویوں کو حکم دیا دولت خدا پر جا کر حضرت حمزہ کو ماتم کرو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو راہ پر پردہ نشین انسان کی بھیڑ ہے، حمزہ کا ماتم بلند ہے، ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ یہ مولوی کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لو۔ آپ ہمارے لیے ماتم کے حوالے سے آل رسول کا عمل حجت ہے، اولاد علی بطول کا عمل حجت ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سر محترم کتاب اللہ فرمائیے تاریخ طبری جلد نمبر 4، تصنیف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری، امیر معاویہ سے لے کے شہادت حسین تک، حصہ اول، ترجمہ سے حیدر علی، نفیس کارمی اردو بازار کراچی، صفحہ نمبر 241، حصہ اول۔ زنانہ نے بنی ہاشم نے اپنے گھروں میں جیسا نو ماتم قتل حسین پر کیا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اہل بیت نے ماتم کیا۔ سمتم اور کتاب تاریخ طبری جلد 100، تصنیف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310، خلافت راشدہ، ترجمہ سی محمد ابراہیم ندوی، حبیب الرحمان صدیقی فاضل دیوبند، ناشر نفیس کرنے حضرت عثمان، شہادت عثمان پر مراسی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کچھ شراح نے آپ کے مداح نوحہ لکھا۔ حضرت عثمان کی مراسی، حضرت عثمان صاحب نے آپ کے مرثیہ طریف میں اشعار کہے، ابو عمر حضرت عثمان کو ماتم کرتا ہے۔ دوسرا مرثیہ، بھائی مرثیہ آپ کے گھروں سے ثابت ہے۔ مولوی بے عقل شیخ احمد بے وقوف مولوی، مولوی اپنی کتابوں کو پڑھ لو، شیعوں کو بھونکنے کے لیے پہلے اپنی کتابیں تو پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا مصرع، یہی کتاب جلسوں حصہ اول، صفحہ 242 پر۔ انانا کا مسیح بنت عمر بن خطاب نے یہ مسیح کہا۔ دوسرا مسیح، اے آنکھ تو اشبار اور ماتم کر، حضرت عمر کا ماتم، ریشمی لباس اتار کر ماتمی لباس زیبدان کرے گی، بھائی سیاہ لباس پہنے گی۔ سامع محترم کتاب میں سیرت حلبیہ عمر سے، صفحہ نمبر 115، جلد اول، حصہ اول۔ کہا جاتا ہے جب آدم علیہ السلام وفات ہوئی، ان کے بیٹے پوت نے 40,000 آدمی جنہوں نے ان کو ماتم کیا تھا۔ کتاب میں مدارج نبوت جلد 2، حضرت شیخ عبدالحق وحدت دہلوی، ترجمہ علامہ مفتی سید غلام معین الدین نیمی، شبیر برادر اردو بازار لاہور، صفحہ 490 پر۔ کیا ہے حضرت بلال رضی اپنے سر پیٹے فریاد کرتے ہوئے باہر نکلے، سر پیٹتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے باہر نکلے۔ مولوی صاحب ان پر صحابہ پر کیا تعان لگو گے، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ بدتی اور زمانہ جلیت والے کام انجام دیتے تھے، شرم نہیں آتی مولوی؟ تمہیں اہل بیت علیہ السلام بغض کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی سے ثابت کر دیتے ہیں،
ہم خاندان نبوت ناظرین محترم اہل بیت سے بھی عمل ثابت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی عمل ثابت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے بھی عمل ثابت کرتے ہیں. محترم کتاب فرمائیے مدارج النبوہ جلد دوم شیخ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ علامہ مفتی سے غلام محی الدین نیمی رحمۃ اللہ علیہ شبیر بازار اردو بازار لاہور. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے پکارا وکربا ہائی مصیبت. ادھر کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کیا فتویٰ لگے گا. محترم کتاب فرمائیے قصۃ الانبیاء مصنف امام الحافظ عماد الدین محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ المعروف امام ابن کثیر مترجم حضرت علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علی صفحہ نمبر 37. آپ کے فرزند ابیل قتل ہوئے تو اپنے 40 سال ماتم کیا. محترم کتاب ہے خلفاء مصنف حضرت امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مترجم مولانا صاحبزادہ محمد بشیر چشتی سیالوی شبیر برادر اردو بازار لاہور سن شبیر جنوں کا نواں. سب محترم کتاب فرمائیے موجب الکبیر جلد دوم تالیف الامام الحافظ ابو القاسم سلمان بن احمد بن ایوب الباقی طبرانی متوفی 360 ہجری. ترجمہ غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی مدرس جامعہ رضویہ جامعہ رسولیہ شراز رضویہ بلال گنج مشق لاہور پروفیسر جوسا مارکیٹ غزنی اردو بازار لاہور. صفحہ نمبر جلدوم صفحہ نمبر 426 حدیث نمبر 2793. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت حسین بن علی علیہ السلام پر جنوں کو نواں کرتے ہوئے سنا. ہمیں سلمہ کرتی ہیں بھائی یہ صحابہ کا عمل ہے. جلدوم صفحہ نمبر 428 حدیث نمبر 2800. امام حسین شہید کر دیے تھے جن اسی طرح نواں کر رہے تھے خبردار آنکھ اچھی طرح رو میرے بعد شہید کو کون روئے گا. محترم کتاب اللہ فرمائیے فضائل صحابہ مؤلف امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل ترجمہ نوید احمد بشار تحقیق شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نظر ثانی ابو صالح سلمان نور سستانی فضل مدینہ یونیورسٹی بک کارنا جیلم پاکستان صفحہ نمبر 455 حدیث نمبر 1373. سیدنا مسلمہ نصر روایت ہے میں نے جنوں کو سنا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر رو رہے تھے. تحقیق اسناد حسن مجھے تو بنانی یہی حدیث فضل صاحب صفحہ نمبر 382 حدیث میں 1154. سیدنا حسین بن علی سے روایت ہے جو شخص ہمارے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے ایک قطرہ کراتا اللہ تعالیٰ اس کو بدلے سے جنت عطا کرے گا. بھائی یہ ہے عظمت اہل بیت. محترم کتاب میں فرمائیے الفصال الکبریٰ جلد دوم مصنف علامہ امام جلال الدین سیوطی ترجمہ مولانا عبدالاحد قادری ممتاز اکیڈمی لاہور. حصہ دوم صفحہ نمبر 258 جناز سے نواں کر رہے تھے جناز امام حسین میں نواں کرتے ہوئے سننا. صفحہ 257 میں یہ مجمع زوال فی ممبئی فوائد الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر حیث میں توفا 807 تحقیق عبداللہ محمد دروش جز تاسے درفق مرود لبنان صفحہ نمبر 321. عن ام سلمہ قالت سمیت الجن تنوع علی بن حسین میں نے سنا رجال صحیح جنات کو سنا علی بن حسین میں نواں کرے تھے. الممونک سمیت الجن تنوع علی بن علا حسین بن علی روایت کا بنا رجال صحیح میں نے جنات کو سنا علی بن حسین امام حسین پر نواں کرے تھے. عن ام سلمہ قالت سمیت نواں الجن امام حسین میں جن نواں کرے تھے پوری بات موجود ہے. ناظرین محترم یہ عبارتیں اہل سنت کتب بھری پڑی ہوئی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں دشمنی رکھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہم اہل سنت کتب سے ہزاروں
حوالہ جواب پیش کر سکتے ہیں ماتم کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم اس ناسمی مولوی کے چاہیں کہ کسی موضوع پر ہم شیئر حیدرگاہ سے ساتھ بحث کر سکتے ہو. حضرت امام حسین کے قاتلان امام حسین کا مذہب کون تھا یا کسی مسئلے پر چاہو ہمارے ساتھ بحث کر سکتے ہو, اور ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہو تو شیخ شہباز عثمانی صاحب سے کر سکتے ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.